انجینئر احسان الرحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن جب قومی سلامتی کے معاملات آتے ہیں، کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے، قومی سالمیت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ سارے اکٹھے ایک جگہ کے اوپر نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اتنے سارے دشمن ممالک ہیں، اندرونی طور کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہے، بے شمار مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قومی نوعیت کے اہم معاملات ہیں اس کے اوپر بھی سیاستدان اور ہمارے باقی ادارے ایک جگہ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. بنیادی طور کے اوپر اختلاف کیا ہے؟ فیلئر کیوں ہے یہ؟ فیلئر اس لیے ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا، وہ دوسروں کے کام میں مداخلت کرتا ہے. ریاست چلانا سیاست اور سیاستدانوں کا کام ہے، اس میں دوسرے لوگ آ گئے، اور سیاستدان جو ہیں ان کو اس حد تک 77 برس میں ان کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، ان کو ایک ایسے حدوں تک دیوار سے لگایا گیا کہ اب کوئی شریف آدمی سیاست کی گلی میں جانا ہی نہیں چاہتا. لیکن وہ اگر ایک دوسرے کے خلاف اعلی کار نہ بنتے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل یہاں میں اتفاق کروں گا کہ دیکھیں جب آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے تو سب کو اپنے جرائم تسلیم کرنے پڑیں گے، وہ سیاست والے ہوں، عدالت والے ہوں. یہاں آپ نے تھوڑی دیر پہلے عدالت کی بات کی کہ جی وہ 12 مقدمات میں، اور وہ پاپولزم کے نظر سب کچھ ہو گیا آپ کی ریاست میں، عدالت بھی ہو گئی، سیاست بھی ہو گئی. ایک پاپولسٹ رہنما ہے، ایک جج حضرات ہوا کرتے تھے جو خبر و اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، اب ججز جو ہیں وہ ایک ٹویٹ پڑھ کر رسپونڈ کرتے. تو کیا عدالتیں ایسی چلتی ہیں؟ ایسی نہیں چلتی عدالتیں. اب اگر ہمارے اس وقت جو مسائل کا انبار لگا ہوا ہے ہمارے سامنے، کیا ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کوتاہی اور نااہلی جو ہے وہ سب کی رہی ہے، سب اس میں ملوث رہیں. آپ نے کہا کہ جی نیشنل ایشو آتا ہے، مثلا نیشنل ایشو اس وقت جو ہے کیا ہے؟ فرض کریں امن کا مسئلہ ہے، تو امن کے لیے تو سب سے بڑی آواز ہماری اٹھتی ہے، سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی. ہمارے بھائی نے کہا، پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں جو ہے وہاں بڑا امن رہا. امن تو رہے گا جب پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا نیکسس ہوگا، ایک دوسرے کے اتحادی ہوں گے. ٹی ٹی پی والے ان کو اپنی طرف سے نامزد کریں گے عمران خان کو مذاکرات کے لیے. یہ ٹی ٹی پی تو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی ہوتے دیکھیں انہوں نے کہا نہیں، ٹی ٹی پی نے کہا ہماری طرف سے مذاکرات میں عمران خان ہوں گے، پروفیسر ابراہیم ہوں گے، انہوں نے نام دیے. اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو کہا ہم آپ کو دفتر دیتے ہیں. ان کے وزیر اعلیٰ نے نہیں کہا، ان کے وزیر اعلیٰ یہ بھی کہتے رہے کہ ہم جو ہے وہ بدتر دینا پڑتا ہے. دیکھیں امن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو احتساب کرنا ہوگا، آپ کو لوگوں سے پوچھنا ہوگا. اس امن کے لیے ہم کڑے ہوئے 2008 سے جب 2013 تک ہماری حکومت تھی. ہم نے جو مذاکرات کیے وہ بھی پبلک سپورٹ کی وجہ سے کامیاب تھے، اور ہم آپریشن جو ہوا تھا وہ بھی آپ نے سوات کو کلیئر کروایا نا اس زمانے کے اندر، وہ آپریشن ہماری حکومت تھی وہاں پہ. تو سوال یہ ہے کہ سنجیدگی کہاں سے نہیں ہے. اور یہ بھی سوال پوچھنا پڑے گا کہ دہشت گردی کی یہ جو افریت ہے اس وقت وہ ہمارے ہاں کیوں ہے؟ کیا یہ کسی اور کا کام ہے جو ہم کرتے رہیں؟ اس سارے قصے سے آپ امریکہ کو علیحدہ بات بتا دیں. نہیں جیسے ابھی آپ نے 2008 سے 13 کی بات کی، کودنے والی بات، مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ امریکہ کے اندر ایک 9/11 ہوتا ہے جس کے اندر 2996 افراد جہاں بھاگ ہوتے ہیں. پاکستان امریکہ کے اتحادی بن جاتا ہے، 80,000 سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دیتے ہیں ہم، $160 ارب سے زائد کا معاشی نقصان کرتے ہیں. ہندوستان فالس فلیگ آپریشن کرواتا ہے، خود کرواتا ہے، الزام پاکستان کے اوپر لگاتا ہے. ممبئی اٹیک کی بات کر رہے ہیں، پٹھان کوٹ حملے کی بات کر رہے ہیں، اپوڑی اٹیک کی بات کر رہے ہیں. اس طرح ایک لمبی چوڑی فہرست میں آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر دنیا کی نظر میں پاکستان دہشت گردی کے ایپی سینٹر مرکز سمجھا جاتا ہے اور ہندوستان وکٹم متاثرہ ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو کیا یہ سب کی ناکامی نہیں ہے جس کے اندر آپ سب کی ناکامی اس میں بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس کی جو ہے سینسیٹیوٹی کیا ہے. ٹھیک، لیکن ناکامی جو ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایوب خان سے شروع ہوتی ہے، جنرل پرویز مشرف تک آتی ہے اور رکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں وہاں سے کام شروع کریں اور مجھے بھی کٹہرے میں کڑا کریں. میں اپنا جواب دے دوں گا. ہم تو 71 میں جب یہ ملک دو لخت ہو رہا تھا تو ولی خان صاحب بنگال میں پھر رہے تھے اور لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پاکستان نہ بالکل صحیح. پھر جنہیں یہی ہے آپ کے اوپر پابندی بھی لگائی